سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو کس نے شہید کیا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں بنو امیہ نے شہید کیا، جھوٹ ہے، ایک مجوسی نے شہید کیا تھا جس کا نام ابو لولو فیروز ہے، اور وہ اس کی قبر مشہد ایران میں موجود ہے، تو وہ تو یہ والا تھا، کوئی بنو امیہ نہیں تھا۔ قرآن کریم میں جو آیت ہے کہ فرقے نہ بناؤ، اس میں دیوبندی بریلوی شامل ہے یا نہیں ہے؟ وضاحت فرمائیں۔ قرآن کریم میں یہ آیت کہاں لکھی ہوئی ہے کہ فرقے نہ بناؤ؟ یہ آیت کو پیش کر دے مجھے، میں اسے انعام دوں گا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقہ بازی اختیار نہ کرو۔ ٹھیک ہے، لفظ وہ لکھیں جو قرآن کریم کے۔ تفرقہ بازی اللہ نے صرف نہیں کہا، پہلے رسی کو مضبوط پکڑنا پھر تفرقہ بازی۔ پتہ چلا قرآن کریم کے مقابلے میں کوئی فرقہ بنے، حدیث کے مقابلے میں کوئی فرقہ بنے، شریعت کے مقابلے میں کوئی فرقہ بنائے تو وہ فرقہ حرام ہے، ہر فرقہ نہیں۔ کوئی فرقہ وہ بھی ہے جس کو حضور نے فرمایا 72 فرقے بنیں گے ایک جنت جائے گا، 73 بنیں گے ایک جنت جائے گا، تو وہ فرقہ تو کامیاب ہے۔ اسی لیے فرقہ اور فرقے کے لفظ سے معاملات دیکھا کریں کہ وہ کس فرقے کی بات ہے۔ باقی رہا علماء دیوبند کا، یہ قرآن و سنت کے مطابق ہے، جو اس کے مقابلے میں ہوں گے ہم انہیں فرقہ سمجھتے ہیں۔ عید غدیر کسے کہتے ہیں، اسے منانا چاہیے یا نہیں؟ بھائی ہم عید غدیر نہیں مناتے، اسلام میں کل 2 ہی عیدیں ہیں، عید الفطر یا عید الاضحیٰ ہے۔ عید غدیر نام سے نہ حضور پاک نے بتایا، نہ صحابہ نے بتایا، نہ اہل بیت نے بتایا، نہ شریعت میں موجود ہے۔ جب شریعت میں موجود نہیں ہے تو نئی عید بنانے کی ضرورت۔ مسجد کی حدود کے اندر سوال کرنا جائز ہے یا نہیں؟ سوال کی 2 قسمیں، اپنی ذات کے لیے مانگو مجھے کچھ دے دو، یہ سوال بنا ہے۔ دینی بات پوچھنا ہو، یہ سوال جائز ہے۔ مسجد میں ٹوپی پڑی ہوئی ہے، اس پر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ بہتر ہے آپ اپنے گھر سے لے کر آئیں، نہیں تو انگلی کٹوا کے شہیدوں میں نام لکھوا لیں، آپ مسجد میں ہی اٹھا لیں اگر آپ نے اٹھانی ہے تو۔ لیکن مسجد میں ہونی ٹوپی کپڑے کی چاہیے، وہ پلاسٹک والی نہیں ہونی چاہیے، پلاسٹک کی ٹوپیاں نہیں ہوتی، پلاسٹک کے صحبت کے تھال ہوتے ہیں۔ مفتی صاحب مسئلہ تقدیر سمجھا دو۔ آپ مسئلہ تقدیر پوچھیں تو میں سمجھاؤں، آپ کو مسئلہ تقدیر پر کیا پوچھنا ہے؟ ایک بندہ کہ مسئلہ فقہ سمجھا دو، فقہ میں کیا پوچھنا ہے؟ تقدیر کی وضاحت آپ پوچھ لیں پہ مجھے فلاں چیز پوچھنی ہے، مسئلہ میں سمجھا دوں گا۔ ایک عالم نے کہا بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور پاک نے وصیت کی قرآن کو لازمی پکڑو، اہل بیت کو یہ روایت موجود ہے یا نہیں ہے؟ حدیث پاک میں ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بات فرمائی ہے وہ یہ ہے قرآن و سنت کو لازمی پکڑو۔ سنت سے ایک تعبیر اہل بیت کی بھی ہے، لیکن اگر یہی بھی ہو جو آپ کہہ رہے ہیں تو اس میں کون سا انکار ہے؟ ہم کوئی اہل بیت کے منکر ہیں؟ ہم کوئی قرآن کے منکر ہیں؟ ہم تو نہیں منکر۔ تو جو بات موجود ہے وہ ہم مانتے ہیں، جو موجود نہیں ہے وہ آپ ہم سے منوائیں گے تو وہ ہم کیسے مانیں؟ گھر میں چیونٹیاں بہت زیادہ ہیں، کھانے کی چیزوں میں داخل ہوتے ہیں، کوئی دوائی وغیرہ کی ترتیب بنا لیں۔ میرے لیے دعا کریں، میرے اوپر لوگوں کے قرضے ہیں، یعنی مقروض ہو گیا ہوں۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، کثرت سے پڑھیے، اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے، یہ حضور پاک علیہ السلام کی دعا کے لفظ ہیں۔ اللہ قرضہ اتار دے گا، میری بھی دعا ہے اللہ رب العزت آپ کی قرضے کو اتار دے۔ جماعت سے 2 منٹ رہ رہے ہوں، ایک بندے کو پتہ بھی ہو کہ 2 منٹ میں سنت ادا نہیں کر سکتا، صف میں آ کے کھڑا ہو جائے اور سنت کھڑی ہو جائے، تو اس بندے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ایسا کرنا چاہیے؟ بالکل غلط بات ہے۔ اگر انفرادی عمل ہے، سنت تو ان کا انفرادی ہے نا، اجتماعی عمل میں کیوں نقصان دے رہا ہے؟ کسی ایک کونے میں جا کے پڑھے، شاید اسے پتہ نہ ہو، آپ سمجھ رہے ہیں پتہ ہے، آپ اسے بتائیں پھر تو پتہ ہے، ایسے اندازہ نہ لگایا کریں۔ بعض اوقات بندہ اپنے خیال میں ہو تو اللہ اکبر کر لیتا ہے، اس کے ذہن میں نہیں ہے، یا تو بتایا جائے، اور بتانے کے بعد ایسا کرتا ہے تو امام کو چاہیے وہ جماعت شروع کرا دے اور نماز پڑھ لے، یہ جانے اور اس کا کام جانے۔ نمبر 2، حاملہ عورت پر سورج گرہن یا چاند گرہن کا اثر ہوتا ہے؟ کچن کا کام کرے یا چھری اور چمچ استعمال کرے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا، ایسی فضول سی لوگوں کے توہمات ہیں۔ مولانا صاحب ایک بزرگ کے متعلق آتا ہے کہ دن میں 100 مرتبہ طواف کرتا تھا، رات میں 8 قرآن ختم کرتا تھا۔ پتہ نہیں کون سے بزرگ ہیں، میں نے تو نہیں پڑھا۔ عقلاً تو 100 مرتبہ طواف ہو سکتا ہے دن میں، عقلاً تو ممکن ہے، کوئی طواف پہ اتنا زیادہ ٹائم نہیں لگتا۔ آج کل کے دور میں بھی مختصر طواف ہو سکتا ہے۔ میں نے تو شدید زحمہ کے دنوں میں جب شدید رش ہوتا تھا 8-8 10-10 منٹ میں طواف کیا ہے، تو یہ مسئلہ نہیں۔ اگر اس طرح کوئی کرے تو 200 بھی کر سکتا ہے، تو یہ تو ممکن ہے۔ لیکن یہ کہ وہ 8 قرآن دن رات میں ختم کرتا تھا، یہ میں نے کسی بزرگ کے بارے میں آج تک نہیں پڑھا۔ حضرت عثمان اور حضرت امام حنیفہ رضی اللہ عنہما کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک دن میں ختم کر لیتے تھے، لیکن یہ بات میرے علم میں نہیں ہے جو آپ نے پوچھا ہے۔ نمبر 2، ریال بذریعہ وغیرہ کاروبار، ریال
روپیہ وغیرہ کا کاروبار سمجھ میں نہیں آیا، پتہ نہیں میرے سمجھ میں آپ کو سوال ہی سمجھ نہیں آیا، سوال سمجھائیں گے تو جواب سمجھاؤں گا۔